الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے انسانوں کو دنیاوی زندگی کے اندر اعمال صالحین اور رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں اللہ نے انسانوں کو بھیجا ہے، اور انسانوں کے نفعوں کے لیے، انسانوں کے فائدوں کے لیے، دونوں جہاں میں انسان کامیاب ہو، اس لیے اللہ نے پھر نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اللہ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں نبی بنا کر بھیجا۔ پھر نبی علیہ السلام نے دنیا میں انسانوں کو انسانیت سکھلائی، انسانوں کو دنیاوی زندگی کس طرح گزارنا ہے، یہاں تک اس کا سبق بتلایا عملی طور سے کہ جو اس راستے اور اس دین کو اپنائے تو اس کے بعد اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا، یہاں تک ان تمام اعمال کے کرنے والوں کو گارنٹی دی۔ نبی علیہ السلام نے انسان جو اللہ سے دور تھا اس کو اللہ کے قریب کیا۔ مخلوق کے سامنے انسان نے اپنے آپ کو بٹھایا ہوا تھا، وہاں سے مخلوق سے انسانوں کا تعلق توڑ کر اللہ سے ان کا تعلق جوڑا۔ ایک تو چیز اللہ نے نبی کے ذریعے خود اپنا تعارف بندوں سے کروایا، اور بندوں کو جو رب کی پہچان اور شناخت ہو گئی نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد۔ تو مخلوق میں انسانوں نے عجیب اور ہر طرح کے اپنے عقل سے، اپنے علم سے معبود بنائے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان معبودوں سے ان کا تعلق توڑ کر نبی کے ذریعے رب نے اپنے ساتھ بندوں کا تعلق جوڑا۔ ایک تو انسان اللہ کے ساتھ جڑ گیا، پھر انسان کو اللہ نے دنیاوی غلامی سے نکالنے کا طریقہ نبی علیہ السلام کے ذریعے بتلایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان چیزوں پہ محنت کی، لوگوں نے لوگوں کی غلامیوں کو توڑا، اور پھر اللہ کی اطاعت پر اور نبی علیہ السلام کی اطاعت پر امت کو کھڑا کیا۔ پوری انسانیت نبی علیہ السلام کے اللہ کے حکم کے خلاف جو زندگی گزار رہی تھی، نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ نے انہیں وہ عزت دی جو کل تک کوئی عزت انہیں دے نہیں سکتا تھا۔ اس دین کے نسبت اللہ نے اپنے قریب بھی کیا، اور نبی علیہ السلام نے ان کی ضمانت بھی لی ہے بعد اعمال کے کرنے پر کہ میں ان کا ضامندار ہوں جنت کا، کہ یہ وہ اعمال کر لیں گے تو یقینی طور سے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام محسن بن کر پورے کائنات انسانیت کے لیے آئے۔ نبی علیہ السلام نے امت کو دین سکھلایا، زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائے۔
پھر اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے ہی اپنے کلام کو اتار کر کلام کے ذریعے بتلایا کہ تمہارے اوپر دنیاوی انسانوں کے حقوق کو بتلایا، ماں باپ کے حقوق کو الگ بتلایا، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق کو الگ بتلایا، بھائی بہن کے حقوق کو قرآن نے بتلایا، پڑوسیوں کے حقوق کو قرآن نے بتلایا، چھوٹے اور بڑوں کے حقوق کو قرآن نے بتلایا، یہاں تک کہ عورتوں کو کس طرح زندگی گزارنا ہے یہ بھی پورا قرآن نے بتلایا۔ کیوں بتلایا؟ کیونکہ جو انسان زندگی گزار رہے تھے دنیا کے اندر وہ خواہشات والی زندگی تھی، نہ زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، نہ رات دن کے اعمال کا ان کے پاس کوئی طریقہ تھا، نہ تہذیب تھی، بلکہ وہ اپنے آب و اجداؤں کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ تو وہ اللہ نے پھر نبی علیہ السلام کے ذریعے پورے امت کو یہ بتلا دیا کہ زندگی ایسے گزاری جاتی ہے۔ انسان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جو حقوق ہے اس کو ادا کرنے کو انسان کا ہے، اور سب سے اولین جو اللہ نے انسانوں پر حق جو اللہ نے جو حکم نافذ کیا ہے وہ اپنا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان پہلے اللہ کا حق ادا کرے، پھر اس کے بعد اللہ کے مخلوق کے حقوق کی طرف ترغیب دلائی کہ مخلوق کے حقوق کو انسان ہی ادا کرے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے ذریعے پھر انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، ورنہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی آزاد زندگی تھی کہ یہ انسان زندگی گزارنے میں انسان کے مثل زندگی بہت کم تھے جو تھے دین ملت ابراہیم پر، لیکن کچھ تمام کی تمام احباب اور قبیلے ایسے تھے جو خواہشات پر زندگیاں گزارتے تھے۔ جانوروں کا خون پینا ان کے پاس حرام نہیں بلکہ حلال تھا، مردار کھانا ان کے پاس حلال تھا، طرح طرح کے ان کے اندر جو ہے ایسے اعمال تھے جو نیک ہونے کے باوجود بھی وہ غلط طریقوں سے کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ننگے ہو کر، اس طرح کی جو زندگی تھی ان کی، جو ان کو نہ عبادت کا طریقہ تھا نہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا سلیقہ تھا۔ دین آیا، مذہب آیا، اسلام آیا، نبی آئے، اللہ نے آخری نبی بنا کر محمد رسول اللہ کو بھیجا، تو پھر وہ زمین پر اللہ نے نبی کے ذریعے بتلایا کہ زندگی ایسی گزارنی ہے، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق۔ تب جا کر انسانوں کو یہ پتہ چلا کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام کتنا بھائی چارگی اور محبت کا پیغام دیتا ہے، تب پھر انسانوں کو پتہ چلا کہ یہ اسلام جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک دوسروں کا خیال کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کی غمخواری کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا، ایک دوسرے کے تمام ضروریات اور مسائل کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کی پورا کرنے کی جد و جہد کرنے کا اسلام یہ انسانوں کو سبق دیتا ہے۔ اور صحاباؤں نے پھر اسی کی نسبت لوگوں کے اندر رہتے ہوئے، امت کے اندر رہتے ہوئے، پھر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق پھر لوگوں نے اپنے آپ سے جد و جہد کرنی شروع کر دی۔ لیکن باطل طاقتوں نے وہاں پر ان کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ جب حق کی محنت اور حق کے کام کے لیے بندہ جب کھڑا ہوگا، اور جب حق کے لیے، دین کے لیے اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے جب بندے کھڑے ہو گئے، تو باطل طاقتیں ان کے سامنے کھڑے ہو گئی دشمن بن کر۔ لیکن ان لوگوں نے نہ اپنے دلوں میں ان کے لیے حسد رکھا، نہ بغض رکھا، نہ عداوتیں رکھی، نہ دشمنی رکھی، ذاتی نہ دشمنی رکھی، نہ ذاتی جو ہے حسد رکھا، بلکہ جو کچھ کیا سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق کیا، نبی کے فرمان کے مطابق کیا، اور ان کو وہ پورا کا پورا دین پہنچاتے رہے اور یہ بتلاتے رہے کہ اللہ نے یہ دنیا کی زندگی جو دی ہے یہ مختصر سی، اس زندگی کو اللہ یہ کہتا ہے کہ تم اس میں وہ کام کرو جس کا نتیجہ اور جس کا انجام آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہو۔ اگر تم نے وہ حکم جو اللہ کے ہے اس کو پورا کیا، اور نبی کے طریقے جو اللہ نے نبی کے ذریعے بتلائے ہیں ان طریقوں کو اگر تم نے اپنایا، تو ان طریقوں کے بعد، اپنانے کے بعد اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تمہیں اس پر بہت اجر عظیم دے گا۔ اللہ پھر تمہیں اس کے بدولت جہنم سے نکالیں گا، اس کے بدولت پھر اللہ تمہیں جنت میں پہنچائیں گا۔ یہ صحاباؤں نے لوگوں کو پیغام دیا،
لوگوں کو بتلایا کہ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو لے کر آؤ، یہ نہیں کہا اعمالوں کو لے کر آؤ، تم گناہوں کو لے کر آؤ، اللہ تمہاری طرف اپنی رحمت کو لے کر آئے گا، اللہ کی طرف تم اپنے ہاتھ کو اٹھانے کی چاہت رکھو، اس سے پہلے اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، تم اللہ کی طرف اپنے آپ کو ایک قدم بڑھاؤ، اللہ تمہاری طرف 2 قدم آئے گا، تم چل کر اللہ کی طرف جاؤ، اللہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا، اللہ وہ رحیم ہے، اللہ وہ کریم ہے، اور اللہ وہ رحمان ہے جو تمہارے ساتھ اتنا رحم کا کرم کا معاملہ کر رہا ہے۔ اللہ نے نبی بھیجا تاکہ تمہیں جہنم سے بچائے، اللہ نے قرآن بھیجا تاکہ تمہیں جنت میں پہنچائے، اللہ نے تم تک دین پہنچایا تاکہ تم اس دین کو اپناؤ اور اس دین کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو اور پھر آخرت میں تمہارا انجام بہتر ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پورے امت کو، پورے انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچائے۔ اللہ نے اسی لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن کو اتارا، اسی لیے اللہ نے رمضان جیسے مقدس مہینے کو ہمارے لیے نافذ کیا، اسی لیے اللہ نے شب قدر کو نازل کیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے سے بڑے گناہ کے معاملے میں یہ کہا ہے کہ اے بندے تو ان سارے گناہوں کو لے کر آئے تو مجھ سے نا امید نہ ہو، تو ان گناہوں کے ساتھ میرے قریب آئے گا تو میں ان سارے گناہوں کو تیرے معاف کر دوں گا، سارے خطاؤں کو تیرے معاف ہی نہیں کر دوں گا بلکہ تیرے ان گناہوں کو، ان خطاؤں کو جس کو تو پہاڑوں اتنا سمجھتا ہے یا پھر اتنا سمجھتا ہے کہ زمین آسمان سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہے، اللہ کہتا ہے تب بھی نا امید نہ ہو بلکہ تو مجھ سے امید رکھ، کیونکہ میں وہ رحمان اور رحیم ہوں، میں تجھ کو اور تیرے اس عمل کو جو تو میرے حق میں کرتا ہے اور مجھے ایک رب مانتا ہے، میری شہادت اور گواہی دیتا ہے میرے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو روزی دینے والا، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عزت اور ذلت کا مالک، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو نفع اور نقصان کا مالک، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو زندگی اور موت دینے والا۔ یہ یقین کے ساتھ اگر تو گواہی دے دے تو اللہ کہتا ہے پھر تو میں تیرے سارے نیکیوں کو، یہ سارے گناہوں کو، چاہے وہ زمین آسمان کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ سمندر کے پانیوں کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ زمین اور آسمان کی خلا کو پور کر ہی جو ہے تو کیوں بھر دیا گیا نہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ میں ان سارے خطاؤں کو، گناہوں کو اللہ کہتا ہے کہ میں نیکیوں میں بدل دوں گا، صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ رب العالمین اتنا رحمان ہے، اللہ رب العالمین اتنا رحیم ہے، اللہ رب العالمین اتنا بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندوں سے اتنی چاہت رکھتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا بھٹکا ہوا بندہ، دور گیا ہوا بندہ، مجھے بھلا دیا جس بندے نے، وہ بندے کو میں یاد آ جاؤں، وہ بندے کو میں یاد آ جاؤں اور وہ بندہ پھر میری طرف لوٹ کر آئے۔ اللہ کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم، ابھی اس نے عمل بھی نہیں کیا کہ رکعت باندھ کر جو ہے نماز کے لیے کھڑا نہ ہوا، اور ابھی اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے بلکہ صرف ارادہ کیا، نیت کی کہ مجھے توبہ کرنا ہے، مجھے رب کے ساتھ جانا ہے، مجھے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم، اب یہ نیت اور ارادے ہی پر اللہ کہتا ہے میں تیرے سارے خطاؤں کو معاف کر دوں گا، سارے خطاؤں کو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ کہنے لگ گیا میں نے تو بہت گناہ کیے، بہت خطا کیے، بہت گناہ اور بہت خطا کیے ہیں، اور ان خطا اور گناہوں پر میں اب چاہتا ہوں کہ معافی مانگوں۔ بیوی سے کہنے لگ گیا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی گواہ ہو تاکہ میں وہ قیامت کے دن کھڑا کر سکوں۔ بیوی نے کہا کسی اللہ والے کو کھڑا کر دے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جا اور بیعت ہو کر اس کے ہاتھ پر توبہ کر لے، شاید وہ گواہ بن جائے۔ وہ کہنے لگ گیا نہیں، میرے گناہ اتنے ہیں، اگر میں ان کو بتاؤں اور ان کو اگر معلوم ہو جائے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے، لہذا میں صحرا میں جاؤں گا، میں پہاڑوں میں جاؤں گا، میں جو ہے میدان میں جاؤں گا، اور وہاں جا کر میں اپنے لیے گواہوں کو جو ہے طے کر لوں گا۔ وہ پہاڑوں کے اندر گیا، وہ میدان میں کھڑا ہو گیا، وہ درختوں میں جا کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے کہنے لگ گیا یا جبال اشفعی لی، یا سماء اشفعی لی، یا ارض اشفعی لی، یا ملائکۃ اشفعی لی۔ اے زمین میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں تو میرا سفارشی بن جا، اے آسمان میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں تو میرے لیے سفارش بن جا، اے درختوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں تم میرے لیے سفارش بن جاؤ، اے فرشتوں تم میرے لیے گواہ بن جاؤ تاکہ میں تمہیں سفارش بناؤں۔ یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی۔
قیامت کے دن فرمایا کہ یہ ساری اشیاء اس کے حق میں گواہی دے گی، اے اللہ اس نے توبہ کی تھی تیرے سامنے، اے اللہ اس نے توبہ کی تھی اور ہم اس کے گواہ ہے، اس نے گناہوں سے توبہ کر کر اللہ تجھے حاصل کرنا چاہا اور تجھ کو منوانے کے لیے اس نے ہمیں گواہ بنایا، کہا ہے کہ یہ ساری اشیاء اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ یہی بنی اسرائیل کا بندہ گناہ کر کر پہاڑوں کے اندر گیا، صحراؤں میں گیا، لوگوں کے سامنے گیا اور لوگوں سے کہنے لگ گیا ہائے میں نے گناہ اتنے کیے ہیں اور چیخ چیخ کر رونے لگ گیا۔ لوگ کہتے کہ بھئی تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ وہ کہتا کہ کیوں نہ رو میں، رب نے مجھے مہلت دی ہے دنیا کی زندگی کی کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق گزارے اور نبی کے طرز پر گزارے، لیکن میں نے اس کے برخلاف زندگی گزاری۔ صبح ہو گئی رب کے خلاف، میری شام ہو گئی رب کے خلاف، میرا اجتماعی عمل رب کے خلاف، میرا انفرادی عمل رب کے خلاف، میں نے رب کو چھوڑا، میں نے شیطان کو اپنایا، میں نے اللہ کے محبوب بندوں کو توڑ دیا، ان سے اپنا تعلق توڑ کر ان سے اپنے آپ کو دور کر لیا، میں نے جو ہے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا اور شیطان کو اپنا ساتھی بنا کر میں دھوکے میں آ گیا، میں نے گناہ والی زندگی گزاری۔ اور میرا رب مجھے یہ کہتا ہے مالک یوم الدین کہ وہ یہاں کا بھی رب ہے، وہاں کا بھی رب ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، اور اس نے مجھے مہلت دی ہے کہ موت تک تمہارے لیے ایک مہلت ہے، تم چاہو تو رو رو کر اور گڑ گڑا کر اسے منواؤ، چاہے عبادتیں کر کر اذکار کر کر اسے منواؤ، چاہے جان اور مال اس کے راہ میں لگا کر اسے منواؤ، چاہے رات رات بھر کھڑے ہو کر مصلی پر اسے منواؤ، تمہیں اختیار ہے موت تک کہ تم کس طرح رب کو منواتے ہو، لہذا تم منوانے کی کوشش کرتے رہو، وہ رب راضی ہو جائے گا۔ لہذا میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ رو رو کر رب کو منوا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہے اپنے حال پہ تو رحم کر، تو اتنا زور زور سے اور اتنا رو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں نہ رو، کیونکہ میں نے رب کے خلاف جو زندگی گزاری اور موت تک مجھے مہلت ملی ہوئی ہے، اگر میں یہ بھی رو کر نہ گزاروں اور اپنے گناہوں سے نہ معافی کروا لوں اور رب کو نہ راضی کروا لوں تو میرے اس زندگی کا کیا مقصد؟ وہ کہنے لگ گیا مجھے اگر رب قیامت کے دن اختیار دے دے دو چیزوں کا، اگر رب مجھے یہ کہہ دے کہ پورے کائنات انسانیت کے سامنے تیرے نام اعمال کو کھول کر تیرا محاسبہ کر دیا جائے، تیرے اندھیری رات کی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے، تیری دن کے اجالے کی زندگی کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے، تیرے انفرادی اعمال کو پورے امت پر کھول کر رکھ دیا جائے اور پھر تیرا پورا حساب ایک لمحے کا لیا جائے اور پھر اس کے بعد تجھ کو جنت میں پہنچا دیا جائے، کیا یہ تجھے منظور ہے؟ یا پھر دوسرا تیرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے کہ تجھ کو کہا جائے کہ تو مٹی ہو جا اور تجھے مٹی ہونے کا حکم مل جائے، تو کیا چیز اور کون سی چیز کو ترجیح دے گا؟ تو وہ اسی وقت کہنے لگ گیا کہ اگر مجھے یہ چیز کا اختیار دے دو چیزوں میں تو میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے نام اعمال امت کے سامنے کھول دیا جائے، جس کے اندر میرے ماں باپ بھی ہو، جس کے اندر میری بیوی اور بچے بھی ہو، جس کے اندر میرے اہل و عیال بھی ہو، جس کے اندر میرے دوست اور احباب بھی ہو، جس کے اندر نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ بھی ہو، جس کے اندر اللہ والے بھی ہو اور جس کے اندر سب سے بڑی کائنات کی ہستی محمد رسول اللہ بھی ہو، ان سب کے سامنے اگر میرے نام اعمال کھول دیے جائے میرے لیے اس سے زیادہ رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا میں یہ چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ میرے نام اعمال کھول کر حساب لیا جائے اور پھر مجھے جنت ملے، بلکہ میں اس بات کو اختیار کرتا ہوں اگر مجھے رب یہ کہہ دے کہ تجھ کو مٹی بنایا جائے تو میں اسی وقت آگے بڑھ کر کہوں گا یا اللہ مجھے تو فوراً مٹی بنا دے اور اس کے بعد میرا کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ میں مٹی بننے کو ترجیح دوں گا، کیونکہ اگر رب حساب لے تو میرے لیے رسوائی ہے، اگر رب میرے نام اعمال کو کھولے تو میرے لیے رسوائی ہے، اگر رب میرے زندگی کا محاسبہ کر لے تو میرے لیے افسوس اور رسوائی ہے، اس میں صرف میرا نفع نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے جو ہے قیامت کے دن نام اعمال کا پردہ میرے ہاتھ میں ملے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے مٹھی بنا دیا جائے۔ یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کے مخلوق کا خوف، یہ میدان حشر کی رسوائی کا خوف، یہ ڈر، اس طرح کی جو زندگی گزارتا ہے بندہ زمین کے اوپر، پھر وہ بندے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور بندے کیوں نہ ڈرے رب سے؟
रब वो जिसने कायनात को बनाया, रब वो जिसने ज़मीन आसमान का निज़ाम चलाया, रब वो जिसने रात और दिन का निज़ाम चलाया, रब वो जो इंसानों से इंसानों को पैदा करे, ऐसी ताकतवर कुदरत वाला, इतनी ताकत और कुदरत रखने वाला रब जो ज़मीन बंजर और मुर्दा उसमें से जो है अल्लाह गल्लों को पैदा करे, अल्लाह वो जिसने बगैर सुतून के आसमान को बनाया, रब वो जो पानी का निज़ाम चलाए, वो रब जो हवा का निज़ाम चलाए, वो रब जो चींटी जैसी मखलूक को पैदा करे तो हाथी जैसी मखलूक को पैदा करे, वो रब जिसने इंसानों को एक तरफ पैदा किया दूसरी तरफ जिन्नात जैसी मखलूक को पैदा किया, वो रब वो जो इंसानों को मिट्टी गारा और आग और हवा से पैदा करे दूसरी तरफ आग से भी अल्लाह एक मखलूक को पैदा करे, इतनी ताकतवर रब। और जो आसमान में अल्लाह पाक दिन और रात के साथ निज़ाम को चलाए और सूरज और चांद को बनाए, अल्लाह पाक ने इतने बड़े निज़ाम को चलाकर इतनी सारी अशियाओं को पैदा कर कर बतला दिया कि मेरी कुदरत और ताकत बंदो देखो क्या है। और उस रब से डरने का हक इंसान तो इंसान जिन्नातों को भी कहा है कि तुम भी उस रब से डरो, और फरिश्तों को भी कहा है कि तुम भी उस रब से डरो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खुद कहते हैं कि मैं भी उस रब से ऐसा डरता हूँ कि उसकी कोई इंतहा नहीं होती। जिब्राइल वो फरिश्ता जो सारे फरिश्तों का सरदार, जिब्राइल वो फरिश्ता ज़मीन पर आकर दो पर खोल दे तो मशरिक और मगरिब ढब जाए, ज़मीन पर वो आए तो सारी कायनात उसके दो पर के नीचे आ जाए। इतना बड़ा जिब्राइल जैसा फरिश्ता भी उस रब से कांपता है, डरता है, घबराता है, और ये सिर्फ इसलिए कि कहीं रब उसकी पकड़ ना करे और रब कहीं उसकी नाफरमानी वाली फरमाबरदारों से निकाल कर रब कहीं उसको नाफरमान में ना शुमार कर दे। ये रब का डर और खौफ फरिश्तों के दिलों पर यह है। जिब्राइल अमीन अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़मीन पर आने के बाद जिब्राइल अमीन आते ही रो रहे हैं और हालत अजीब है, उनके ऊपर सख्ता तारी है, जिस्म जो है अजीब तरह की हरकत कर रहा है। जिब्राइल अमीन को देखकर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल तुम्हें क्या हुआ है? जिब्राइल अमीन रोए जा रहे। जिब्राइल अमीन आगे बढ़े, काबतुल्लाह के करीब गए, काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़कर जोर जोर से रोने लग गए और रो रो कर दुआ करने लग गए, या इलाही सय्यदी ला युगय्यिर इस्मी वला तुबद्दिल जिस्मी। ये दुआ करने लग गए आसमान में अल्लाह के सामने, और पर्दे काबतुल्लाह की दीवार को चूमने लग गए, हाथ लगाकर अल्लाह की तरफ जो है इल्तिजा करने लग गए। और ये इल्तिजा करते करते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ में खड़े हुए हैं। जिब्राइल अमीन की जब ये कैफियत को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना, जिब्राइल अमीन अल्लाह से कह रहे हैं, या इलाही, ए मेरे रब, ए मेरे आका, ए मेरे पालनहार, ए मेरे पैदा करने वाले खालिक और मालिक, ए अल्लाह तू मुझको, ए अल्लाह तू मेरे नाम को न बदलना, ए अल्लाह तू मेरे नाम को न बदलना, ए अल्लाह तू मेरे जिस्म को न बदलना। ये दुआ करने लग गए। नबी अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कहा कि जिब्राइल तुम इस तरह की दुआ क्यों कर रहे हो, क्या बात है, क्यों इस तरह से तुम जो है तो अल्लाह के सामने फरियाद करने लग गए। जिब्राइल अमीन के नबी अलैहिस्सलाम के कहने पर जिब्राइल अमीन कहने लग गए, या रसूल अल्लाह हमने देखा रब की ताकत को, हमने देखा रब की कुव्वत और किबरियाई को, हमने देखा रब की जो है कुदरत को। रब्बुल आलमीन ने जो है शैतान को, इतना बड़ा आबिद था, इतना बड़ा इबादत गुजार था, इतना बड़ा तक़वे वाला था और इतना बड़ा अल्लाह का जो है जाकिर था कि उसकी कोई इंतहा नहीं थी। अल्लाह ने आसमान में उसका नाम अज़ाज़ील रखा हुआ था। या नबीउल्लाह, मैं अल्लाह से ये दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ने जैसे शैतान का नाम अज़ाज़ील से निकाल कर इब्लीस रख दिया, क़यामत तक के लिए ज़लील कर दिया, और अल्लाह ने उसके नाम को बदल दिया, अच्छों का अच्छा नाम से निकाल कर उसको लानती नाम इब्लीस जैसा नाम दे दिया और उसका नाम इब्लीस रखा। आज क़यामत तक के पूरी इंसानियत उसको इब्लीस कहती है। इसलिए मैं रब से ये कह रहा हूँ कि इलाहुल आलमीन मेरे नाम को न बदलना। मैं रब से ये फरियाद कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरे जिस्म को न बदलना, क्योंकि यही जिब्राइल, यही जो है शैतान, ये नेक लोगों की सोहबत में रहा करता था, या आबिदीन और जाकिरीन के साथ में रहा करता था, इसका पूरा जिस्म रब की इबादत और इताअत में रहा करता था। लेकिन जब अल्लाह की नाफरमानी की इसने, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके जिस्म को फरमा बरदारों के ज़ुमरे से निकाल कर अल्लाह ने नाफरमान के ज़ुमरे इब्लीस के अंदर उसको जो है तो शुमार कर दिया। लिहाजा मैं रब से ये फरियाद करता हूँ कि अल्लाह तू मेरे नाम को न बदलना, तू मेरे जिस्म को न बदलना,
کہ نمازیوں کے اندر سے میرا جسم نکال کر بے نمازیوں میں نہ کر دینا، یہ بھی ہمیں بھی مانگنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح جبرائیل ڈر ڈر کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہہ رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کر یہ کہہ رہے ہیں میرے نام کو نہ بدلنا، میرے جسم کو نہ بدلنا، کہ میرا جسم عبادت گزاروں میں جیسا اس کا تھا وہاں سے اللہ نے نکال دیا، فرما برداروں سے اور نافرمانوں میں اس کو جوڑ دیا۔ میں بھی ڈرتا ہوں، جبرائیل کہنے لگ گئے میں بھی ڈرتا ہوں کہیں اللہ میرا نام بھی نہ بدل دے، کہیں اللہ مجھے نیکاروں سے بھی نہ نکال دے اور نافرمانوں میں میرا شمار نہ کرے۔ یہ تو جبرائیل تھے جو رب سے خوف کھا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے جو ہے شیطان کا حال دیکھا تھا، انہوں نے جو ہے ابلیس کا حال دیکھا تھا کہ اللہ نے انہیں کیسا مردور کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اس طرح زیادہ رونے اور ڈرنے کی ضرورت ہے، کہیں اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے، منمانی اور خواہشات والی زندگیوں کی وجہ سے اور ہماری جی چاہی کی وجہ سے کہیں اللہ ہمارا بھی نام نہ بدل دے اور ہمارا بھی جسم جو ہے جو فرما برداری میں ہے، اطاعت پر ہے، عبادتوں پر ہے، نمازوں پر ہے، روزوں پر ہے، رب کی راہ میں ہے، رب کی عبادت اور ذکر اور اذکار میں ہے، کہیں نافرمانی کی وجہ سے ہمارا جسم بھی یہاں سے اللہ نکال کر وہاں نہ کر دے۔ جو بے نمازی ہے، نافرمان ہے اور اللہ کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو اختیار ہے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ تمہاری عبادت کرنے سے میری شان ہے، اللہ یہ نہیں کہتا تمہاری سجدے کرنے سے میری جو ہے شان میں بڑھوتری ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے اعمال سے تمہیں ہی نفع ہے اگر تم نے صحیح معنی میں عمل کیے، ارادہ اچھا ہے، نیتیں اچھی ہے، دل صاف ہے، دماغ صاف ہے، رب کی محبت ہے، رب کا خوف ہے، رب کی رحمت کی امید ہے، محمد رسول اللہ کی اطاعت ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر تمہارے اعمال تمہیں ہی نفع دے گے۔ اگر تم نے ان اعمالوں کے علاوہ اپنے اندر کبر کو پیدا کیا، اپنے اندر بغض کو پیدا کیا، اپنے اندر حسد کو پیدا کر دیا، اپنے اندر لوگوں کی حقارت کو پیدا کر دیا، اپنے اندر اپنی انانیت کو پیدا کر دیا اور اپنے اندر خود پسندی کو پیدا کر دیا، اپنے اندر تکبر کو پیدا کر دیا، تو ڈرنے والی بات ہے، کیونکہ جبرائیل جس طرح دعا مانگ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے شیطان کے اندر آئی، اللہ نے اس کا نام بدل دیا، اس کا جسم بدل دیا، نیکوں سے نکال کر نافرمانوں میں اس کو جوڑ دیا۔ یہ ساری اشیاء، یہ ساری باتیں جبرائیل کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون شخص ہے؟ جنتی وہ ہے جو بندہ رب کی اطاعت پر عاجزی کے ساتھ عمل پر کھڑا ہو جائے اور رب کا نافرمان نہ بنا رہے، رب کی اطاعت پر اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اور بندے بن کر اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور امید، مخلوق کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ جڑ کر رہے، اور پورے امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، اس طرح اس امت کے حال پر رحم کھا کر، ترس کھا کر اس امت کو جو ہے برائی سے نکالنے کی کوشش کرے، اور نبی علیہ السلام کی امت گناہ والی زندگی میں جو ملوث ہے وہاں سے نکال کر ان کے زندگیوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں لانے کی جد و جہد کرتے رہے، اور جو بندے نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنانے کی کوشش کرتے رہے، اور وہ بندے جو بندوں کے ساتھ اس لیے تعلقات کو جوڑتے ہیں تاکہ صرف اللہ کے لیے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں اور لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر باقی رکھتے ہیں، اور پھر لوگوں کے لیے اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں رکھتے، یہاں تک کہ ان سے محبت کرتے ہیں، بغض نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان سے نفرت نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان سے جو ہے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، اور اپنے دل کے اندر ان کے لیے حسد، کینہ اور بغض کو آنے نہیں دیتے۔ جب اس طرح کی کوئی بندے اعمال زمین پر کرتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ وہی بندہ ہے جو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم بیٹھے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، دروازے پر دستک ہوئی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ دروازہ کھولو، تمہیں پتا ہے ابھی جو آنے والا ہے اور جو آیا ہوا ہے دستک دے رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے میں گیا، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک ہے انصاری صحابی ہے، غریب ہے اور وضو بنا کر آئے ہوئے، ابھی پانی چہرے سے داڑھی سے ٹپک رہا ہے، اپنے جوتے کو اپنے بغل میں دبائے ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی، چل کر اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن کہتے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی وقت پر، پھر دروازے پر دستک ہوئی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ دروازہ کھولو، پتہ ہے آپ کو کون آیا؟ یہ وہ بندہ ہے جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا، دیکھا تو وہی بندہ ہے، اسی حالت پر ہے، پانی ٹپک رہا ہے اور بغل کے اندر جوتے دبائے ہوئے، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، گفتگو کی بات کی، چلا گیا۔
तीसरे दिन कहते हैं कि हम उसी वक्त उसी तरह जो है नबी अलैहि सलाम के साथ बैठे हुए। नबी अलैहि सलाम ने फिर कहा, दस्तक हो गई तो कहा कि तुम्हें पता है कौन आया हुआ है? ये वो बंदा है जो बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हमारे चेहरे जो है मुस्कुराहट से खुश हो गए, हमारे दिल में उस बंदे की मोहब्बत बढ़ने लग गई। हम बेताब है कि उस बंदे को देखे। वो बंदा कितना मुबारक है जिसको बंदे को नबी अलैहि सलाम खुद कह रहे हैं कि जन्नती है, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही बंदा है जो कल और परसों आया हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की। नबी अलैहिस्सलाम के बाद वो चला गया। नबी अलैहिस्सलाम भी मजलिस से जो है तो उठकर चले गए। ये साहबी कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हज़रत अनस बिन मालिक से, आखिर उस बंदे ने कौन सा अमल किया होगा जिसके बदौलत अल्लाह के नबी उसको कह रहे हैं कि बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि हमें जायज़ा लेना चाहिए उसने कौन से काम और कौन से अमाल किए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उसके पीछे दौड़े, यहाँ तक कि उसके करीब गए और उससे कहा कि भाई मुझे तेरा मेहमान बना दे 3 दिन 2 दिन के लिए, अल्लाह तुझ पर रहम करे, मुझे तेरा मेहमान बना दे। वो कहने लगे तुम्हारा घर तो करीब है, तुम क्यों मेरा मेहमान बनना चाहते हो? क्या लड़ाई और झगड़ा कर आए हो? वो कहने लगा बस ऐसे ही समझ लो, मुझे आपका मेहमान बना लो। जबरन मेहमान बनने लग गए, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अब उन्होंने उसको मेहमान बनाने के लिए जब इसरार किया तो उसने कहा ठीक है। वो उनके पास रहे सिर्फ इसलिए ताकि वो देखे ये कौन से अमाल और कौन से काम करते हैं जिसके बदौलत अल्लाह के हबीब ने इन्हें जन्नती कहा है। वो कहते हैं मैं जायज़ा लेने लग गया, सुबह से शाम तक उनके हर अमल पर निगरानी करने लग गया। रात हो गई, दिन में कोई अमल नजर ना आया। रात हो गई, मैं सोचा रात में शायद कोई ऐसा काम करते हो, कोई ऐसी इबादत और ऐसी नेकी करते हो जिसके बदौलत अल्लाह ने कहा हो कि ये जन्नती है। वो कहते हैं मैं रात भर उनका मुहासबा करता रहा, मैं रातों में उठकर तहज्जुद पढ़ता रहा। वो बंदा सो रहा है, मैं जो है तहज्जुद को उठा हुआ है, वो बंदा सोया हुआ है। यहाँ तक कि फजर का वक्त हुआ, वो बंदा फजर को उठा, इशा पढ़कर सोया, फजर की अजान के बाद उठा, फजर की नमाज पढ़ी, रात में कोई अमल नहीं किया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। वो कहते हैं मैं नोट करने लग गया। वो तिलावत करता ना तो 1 पारा पढ़ता, वो कहते हैं मैं 3 पारे पढ़ता। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं 3 पारे पढ़ता, वो 1 पारा पढ़ता। वो तो सिर्फ इशा और फजर पढ़ता, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता। मुझे तो उनके अंदर कोई ऐसा खास अमल नहीं दिखा जो वो कर रहे थे। 3 दिन के बाद मुझे रहा न गया, मैंने खुद उससे सवाल किया कि आखिर तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, ऐसा कौन सा काम और कौन सी नेकी करते हो जिसके बदौलत जो है तुम्हारे लिए जो अल्लाह ने ये इतना बड़ा फैसला किया है कि तुम जन्नती हो। वो कहने लगे तुम्हें इससे क्या है कि तुम मेरे जासूसी कर रहे हो, तुम्हें क्या लेना, क्या तुम मेरे बारे में इस तरह की जासूसी करो और तुम मुझ पर इस तरह से सवाल क्यों कर रहे हो, आखिर क्या वजह है? इसरार किया और उनसे सख्ती से सवाल किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा हमने नबी अलैहिस्सलाम के पास 3 दिन तक मुसलसिल जब आप आए थे इस बात और इस कलिमात को सुना कि नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि आप जन्नती है। आखिर कौन सा अमल है? वो अमल के देखने के लिए मैं आपके यहाँ पर मेहमान बनकर आया। मेरे घर में कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं हुआ था, लिहाजा मुझे वो जायज़ा लेना था कि तुम कौन सा ऐसा काम करते हो जिसके बदौलत अल्लाह ने जो है तुम्हें जन्नती कहा है। वो कहने लगे मेरा तो कोई ऐसा अमल है ही नहीं और नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए ये कहा है, लिहाजा मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात और बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरा तो कोई ऐसा ख़ास अमल नहीं है। वो कहने लगे ज़रूर कोई ना कोई ख़ास अमल है। फिर वो कहने लगे थोड़ी देर के बाद हाँ मेरा एक अमल है, एक अमल है, हो सकता है उसके बदौलत ही अल्लाह ने मुझे नवाजा हो। कहा कि वो कौन सा अमल है? कहा कि जब रात होती है, जब सुबह होती है, रात के वक्त मैं बिस्तर पर सोता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अल्लाह के मखलूक, अल्लाह के बंदों के लिए मेरे दिल में क्या है मखलूक के लिए मेरे दिल में क्या हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, क्या है मेरे अल्लाह के मखलूक के लिए मेरे दिल के अंदर। अगर कहीं हसद, कीना और बुग़्ज़ होता तो मैं फ़ौरन अपने आप को अल्लाह के सामने तौबा करवाता और सारे बंदों के लिए अपने दिलों को पाक और साफ़ कर लेता। और जब सुबह होती तो मैं उठ कर भी पहले यही करता, अपने दिल का मुहासबा करता कि मेरे दिल के अंदर बंदों के लिए क्या है, किस तरह का जज्बा है और किस तरह की नीयत है, मैं मखलूक के साथ किस तरह रहता हूँ, मेरे दिल का मुहासबा करता हूँ। मेरे दिल में अगर किसी के लिए कोई हसद और कीना और बुग़्ज़ और दुश्मनी नहीं है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बस ये अमल है मेरा। वह कहने लगे अल्लाह की कसम यही अमल की वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जन्नती है। तो मेरे भाइयों कितना बड़ा अमल है, उम्मत के लिए दर्द का दिल में रखना, उम्मत के लिए जो है माफ़ी का अपने दिल के अंदर ख्याल रखना, उम्मत के हाल पर रहम करना, उम्मत के साथ अच्छाई का मामला करने के लिए अपने दिल को हर वक्त तैयार रखना। इस पर अल्लाह के हबीब कह रहे हसद के दिल में ना होने पर जन्नत की बशारत। तो मेरे भाइयों हम भी उन्हीं की उम्मती है मोहम्मद रसूलुल्लाह के।
ہم اپنے حال پر رحم کھائے, ہم اپنے جسم پر, اپنے دل پر رحم کھائے. ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے دلوں کا یہ حال ہے, ہم اپنی اولاد اگر نافرمان ہے تو اس کے دل کے اندر غصہ ہونے پر اس کو نماز کی دعوت دینے کو ہم پسند نہیں کرتے. ہمارے بھائی کا بغض اور حسد دل کے اندر ہے, اس لیے ہم اس کو مسجد میں آنے کا پیغام دینے سے پیچھے ہو جاتے ہیں. ہم اپنے پڑوسیوں کے دل کے اندر حسد اور بغض ہے, اس لیے ہم اس کو اللہ کی راہ میں نکلنے کا پیغام نہیں پہنچاتے. ہم اس کو اللہ کے دین اور مساجد کی طرف لانے اور دعوت دینے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت برا ہے, یہ تو بہت گنہگار ہے, یہ تو بہت بدبخت ہے. میں بڑا نیک ہوں, میں بڑا متقی ہوں, میں بڑا نمازی ہوں, میں 5 وقت کا نمازی ہوں. میرا بھائی, میرا پڑوسی, میرے گھر والے, میرا دوست, میرے بستی والے, یہ فلاں یہ تو بہت گیا گزرا ہے, یہ تو بہت ایسا ہے. دل کے اندر حسد, دل کے اندر بغض, دل کے اندر کبر, دل کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے نفرتیں, یہ وجوہات بن رہی ہے کہ ہم ان کو اللہ کے راہ میں یا اللہ کے گھر میں یا اللہ کے دین پر ان کو جمع نہیں کر پا رہے ہیں. ہماری عداوتیں, ہماری نفرتیں, ہمارے غصے اور ہمارے ایک دوسرے کی لڑائی اور جھگڑے یہ فتنہ بنے ہوئے ہمارے گھروں کو برباد کرنے, ہماری زندگیوں کو برباد کرنے, ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے. لوگوں کے لیے رحم دل بن کر تو بن جاؤ, رحم دل ہو کر تو دیکھ لو, لوگوں کے لیے محبت کرنے والے تو بن کر تو دیکھ لو. دیکھو پھر اللہ کیسی محبت کرتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے دور میں 2 شخص, ایک عبادت گزار, ایک گنہگار. عبادت گزار سے جو ہے تو ملاقات ہو گئی, گنہگار سے بھی ملاقات ہو گئی. گنہگار سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے رب سے؟ اس نے اشارہ کر کر کہا وہ جو نمازی ہے, وہ جو تقوی والا ہے, وہ جو اللہ اللہ کرتا ہے, میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میرا معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نیک کار, وہ نمازی اور عبادت گزار اور اچھے انسان کے قریب جا کر جب اس سے ملاقات کی, اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے, تو اس کو پتا تھا, اس کو معلوم ہوا تھا فلاں آدمی جو گنہگار ہے, جو بدکار ہے, جو بدفعلی کرنے والا ہے, وہ اس کو پتا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ساتھ اس کو جو ہے آخرت میں ملے. انہوں نے فوراً کہا میں یہ چاہتا ہوں قیامت کے دن وہ برے آدمی کا ساتھ مجھے نہ ملے, وہ برے آدمی کے ساتھ اللہ مجھے اکٹھا نہ کرے. کیونکہ ان کے دل کے اندر انانیت آ گئی, اس کے دل کے اندر بغض آ گیا, اس کے دل کے اندر اپنی خود پسندی آ گئی, اس کے اندر اپنی اعمال کو بہت مزین بن کر آ گئے, اور دل میں اس کے لیے حقارت آ گئی کہ وہ گنہگار ہے, وہ جو ہے شرابی ہے, وہ جو ہے گناہ کرنے والا ہے, وہ جو ہے نافرمان ہے, وہ اس طرح کا جو ہے تو اللہ کے خلاف زندگی گزارتا ہے. اس کی حقارت آ گئی, اپنا اچھاپن آ گیا. اب اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے دعا کو قبول کیا. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, اے موسیٰ جاؤ اور اس گنہگار بندے سے کہہ دو رب نے تمہیں جنت میں جو ہے پہنچانے کا فیصلہ کر دیا, یہاں تک کہ رب نے تجھ پر جنت کو واجب کر دیا. تیرا رب یہ کہتا ہے کہ تو جنتی ہے. وہ گنہگار کو پیغام پہنچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور کہا رب یہ کہتا ہے کہ رب نے تجھے معاف کر دیا, اس لیے کہ تو نے عبادت کرنے والے بندے کے ساتھ ہونا اور اس کے ساتھ جڑنا اور اس کے ساتھ محبت رکھنا اور اس کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا پسند کیا. رب نے اس کے بدولت تیری مغفرت کر دیا اور تجھے جنت میں پہنچا دیا. اب آگے اللہ کہتا ہے موسیٰ اس نیکار انسان کو بھی جا کر کہہ دو اور اس سے کہہ دو کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ تو جنت میں پہنچا اور تیری دعا یہ ہے کہ وہ بندہ جا ہوگا میں اس کے ساتھ نہیں ہوگا, لہذا وہ بندہ جنت میں پہنچا, اب تو جنت میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا, لہذا تو اس کے خلاف اب جہنم کے اندر چلا جا, تیرا ٹھکانہ رب نے جہنم بنا دیا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا تمہارے نیکار ہونے پر تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی. مخلوق کی جب تک محبت تمہارے دل کے اندر نہ آئے, مخلوق کا حسد دل کے اندر سے نہ نکل جائے, مخلوق کی محبت دل کے اندر نہ جم جائے, مخلوق کی درد اور مخلوق کا احساس دلوں کے اندر نہ پیدا ہو جائے, تب تک تمہارے اعمال تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے. کیونکہ میرے بھائیوں ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے محمد رسول اللہ, اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے بعد کام ہمارا ہے, نبی کے بعد ذمہ داری ہماری ہے, نبی کے بعد یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. نبی وہ محبت کرنے والے ہیں مخلوق کے ساتھ, ہمیں اس نبی کی ان طریقوں اور سنتوں کے مطابق پورے امت پر محبت کرنا ہے اور پورے امت کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے, پورے امت کو رب سے جوڑنے کی کوشش کرنا ہے. اس لیے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے. اگر ہم نے مخلوق کے ساتھ رحم کیا تو اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے دلوں کو صاف کرو اور اپنے آپ کو اللہ سے تعلق کو ایسا مضبوط بناؤ کہ ہمارے گناہ جو ہے ہم اس سے ڈرتے رہے کہ کہیں یہ گناہ ہمارے ہلاکت کا ذریعہ نہ بنے. اس لیے ان گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے چلے, اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے چلے, اپنے رات اور دن کے زندگی کا محاسبہ کرے, ایک ایک لمحے اور ایک ایک سیکنڈ کا محاسبہ کرے. آنے والے مستقبل میں کیا ہوگا پتہ نہیں, زندگی کتنی ہے پتہ نہیں. آج کا دن جو رب نے دیا ہے وہ توبہ اور استغفار کے ساتھ گزارے, جان مال
کا صحیح استعمال کرتے ہوئے گزارے، رب کے سامنے جھک کر عبادت کرتے ہوئے گزارے، رو رو کر گزارے، اپنے آپ کو، دل کو، دماغ کو رب کے لیے پاک صاف رکھ کر گزارے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یقینی طور سے اللہ پاک ہماری مغفرت کرائیں گا، اور قیامت کے دن یقینی طور سے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اللہ قیامت تک کے لیے ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب راضی ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق رات دن جو ہے اللہ پاک ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔